اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھی تو میں کسی اور ٹاپک پہ تھی اور سوچا یہی تھا کہ بہت خوبصورت ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت احسان، اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت فضل، دو ایسے پیغام مبارک ملے جن کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو اور اس کے بعد کی ویڈیو میں دوسرا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں خواب ہیں، کچھ میرے کچھ کسی اور کے۔ اس میں بہت خوبصورت وضاحتیں دے دی گئی، بہت خوبصورت پیغام دے دیے گئے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایک ترتیب بتا دیتی ہوں کہ پہلے اس کی اور جو دوسرا خواب ہے انشاءاللہ تعالی میں دوسری اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں تھوڑی سی ترتیب آپ کو بتا دوں چونکہ میں سب کو بتا چکی ہوں الحمدللہ رب العالمین، درود شریف کی کثرت کے ساتھ اپنی تمام روٹین بھی بتا چکی ہوں، اور اس میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا کہ ہماری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس ہوتی ہے، الحمدللہ اس کا چوتھی بار دوبارہ آغاز ہوا نئے سرے سے، یعنی کہ ہم چوتھی بار مختلف کتابوں سے یہ سیرت ہمیں پڑھائی جاتی ہے، مستند کتابوں سے، اور بہت خوبصورت انداز میں ہر دفعہ اس میں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ایک خوبصورت نئی دنیا میں پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک خوبصورت دور میں، جہاں پر جیسے ہم ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پل کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں، جن جن رستوں پہ اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں، جنگوں میں آپ کا، غزوات میں آپ کا، وہ مشقت اٹھانا، وہ دعائیں کرنا، وہ سجدے، وہ اپنے صحابہ کی فکر کرنا، وہ اپنی امتوں کے لیے جاگنا، اما عائشہ کے گھر جانا، یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ کیونکہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو نیت محبت کی کرتے ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جب زمین سے، وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے واصف علی واصف صاحب کا شعر، جس کا مفہوم یہی ہے کہ زمین سے صدا جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں سے پلٹ کر آتی ہے محمد رسول اللہ۔ تو میری ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ہم مطلب اس کلاس کی یہی ہوتی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور رات کو زیادہ تر ہمارا وقت ہوتا ہے کہ ہم 8 سے 9، کیونکہ سردیاں ہیں تو یہی چل رہا ہے، اور جیسے وقت موسم کی تبدیلی آتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے یہ کلاس، تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ وقت کی تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ تو پیر سے لے کے بدھ تک یہ کلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک کی ہوتی ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مبارک ہوتا ہے تمام تر زندگی مبارک۔ اور پھر جب جمعرات ہوتی ہے، یعنی کہ جمعے کی رات پھر آپ یوں کہہ لیں آ جاتی ہے، تو ترتیب یہی ہوتی ہے کہ درود شریف کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر کچھ طالبات جو ہوتی ہیں، جو شامل ہوتی ہیں، وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پہ 10 منٹ 15 منٹ بولتی ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے جس کو دے، وہ اپنے اس حق کو، اپنے اس فرض کو ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری جو معلمہ ہیں، جو ہماری باجی ہیں، جو ہماری بڑی ہیں، جو ہمیں سیرت سکھا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، ختم نبوت کا کورس بھی وہی کرواتی ہیں، وہی کروا چکی بھی ہیں اس گروپ میں 1 دفعہ، ویسے بھی ہم شامل ہوتے رہے فزیکلی بھی جا کر وہاں پہ جہاں وہ جاتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر، جس طرح میں آپ کو کہتی ہوں کہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے صحن میں محسوس کریں، اور گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر آپ یوں محسوس کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور خود آپ کا درود سن رہے ہیں۔ اس ترتیب سے آپ نے اس سوچ سے آنکھیں بند کر کے اور خاموشی کے ساتھ، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں ہم خوشبودار لباس پہن کر، اور اس کے بعد ہم بیٹھ کر
تو درود پڑھیں اور اس سیرت کلاس میں شامل ہوں، خاص کر جمعے کی رات درود تو ہم پڑھتے جاتے ہیں ویسے بھی. تو جب وہ باجی پڑھتی ہیں تو پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ سب اپنی کلاس زوم پہ ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے گھروں میں خاموشی کے ساتھ وہ پڑھتی جاتی ہے اور ان کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، لیکن آواز ہماری بلند نہیں ہوتی، خود تک محدود ہوتی ہے، ہم خود ہی سن سکتے ہیں اس آواز کو، کیونکہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے، بہت باپردہ خاتون ہے، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہینڈز فری لگا کے کانوں میں، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ سنا بھی جائے تو پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کا ایک ماحول بن جاتا ہے. اس جمعرات کو یہ تھا کہ اس ہفتے میں پورے ہفتے میں یہ باجی کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت و قوت دی ہے، محبت دی ہے اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے، کہ اس کے باوجود اس کھانسی ہے ان کو، وہ اس سیرت کلاس کو نہیں چھوڑتی کسی بھی لحاظ سے، کچھ بھی ہو جائے. بہت سخت مجبوری جب بالکل آواز بند ہو جاتی، کچھ ایسی طبیعت بھی ہو جاتی تو وہ الگ بات ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو وہ اپنے روٹین کے سب کچھ کر رہی تھی. تو جب درود شریف پڑھنے کی باری آئی، میں اپنا ختم نبوت بیان کر چکی تھی، 15 منٹ کا تھا میرا، وہ میں کر چکی تھی. تو اس کے بعد نعت وغیرہ ہوئی، 2 نعتیں پڑھی گئی بہت خوبصورت. تو پھر اس کے بعد باجی نے جیسے درود شریف شروع کیا، میرا خیال 2-3 دفعہ پڑھا ہوگا، کہ ان کے گلے میں مطلب بہت سخت تکلیف شروع ہو گئی، کھانسی بھی ساتھ میں شروع ہو گئی، تو وہ نہیں کر پا رہی تھی. تو انہوں نے ایک دم سے مجھے کہا کہ آپ پڑھیں، آپ درود پڑھیں، آج کی محفل آپ درود کی جو ہے وہ آپ اپنی آواز میں آگے لے کر جائیں. حالانکہ میری بہت خواہش ہوتی، کیونکہ جب وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بہت خوبصورت، بہت میٹھی آواز ہوتی ہے ان کی، اور بہت محبت ہوتی ہے، ہم ان کے پاؤں کے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے جس محبت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرب ہیں اور وہ پڑھتی ہیں. خیر ایک دم تھا، لیکن الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ چند سیکنڈ کے لیے ہوا کہ مجھے ناچیز کی اوقات کیا ہے کہ ابھی میں نے اونچی آواز میں سے درود نہیں پڑھا. ظاہر وہ زوم کلاس میں تھے، سب کی جاری تھے، آڈیو کلاس ہے ہماری. تو انہوں نے ایک دم سے کہا کہ آپ پڑھیں، تو میں نے کہا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے، اور خود بھی آنکھیں بند کر لی، اور مجھے ایسے ہی محسوس ہوا کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے سائے تلے باب السلام کی طرف جہاں پہ ہے وہاں پہ تشریف فرما ہے، اور ہماری سیرت کلاس کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین کا مجمع ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنا درود پیش کر رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براہ راست سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جمعے کی رات میں خود سنتا ہوں براہ راست، ویسے مجھے فرشتہ لا کے پہنچاتا ہے درود. تو یہ ایمان تو ہے. تو یہی سوچ تھی، میں درود شریف پڑھ رہی تھی، آنکھیں میری بند تھی اور احساسات وہی تھے، سوچ وہی تھی. تو ایک دم سے ایسا لگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ مبارک کی میں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں موجود، آپ کی جو ختم نبوت کی مہر کی جو انگوٹھی مبارک ہے وہ بھی موجود ہے. بہت بہت نور، ہر طرف نور، اور جیسے آپ مسکرا رہے ہیں، کیونکہ یہ میری پہلی دفعہ تھی کہ میں ایسے درود پڑھ رہی تھی. اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے، چونکہ 10 منٹ کا ہم دیتے ہیں، 10 منٹ ایسے درود جتنی دفعہ پڑھا جائے گنا نہیں جاتا، وہ 10 منٹ پڑھا جاتا ہے لگ بھگ، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کم از کم 10 منٹ تو پڑھا جائے. تو مجھے ایسا لگا جیسے 10 منٹ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ، جب باجی نے جیسے مجھے روکنا چاہا، اس احساس کے دوران نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے منع کیا کہ نہیں، اس کو پڑھنے دو، ابھی مزید پڑھنے دو. خیر یہ 15 منٹ ہو گئی. پھر 15 منٹ کے بعد باجی نے کہا کہ میرا دعا کر لیتے، پھر وہ دعا کرواتے، وہ دعا بھی نہیں کروا پائی بیچاری، کسی اور سے کروائی دعا بھی. تو اچھا یہ بات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، الحمدللہ دعا میں شامل ہوئے، اللہ سے معافی مانگی سب پوری امت کے لیے، آپ سب کے لیے، الحمدللہ سب کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے. یہاں تک کہ میں نے اس دوران، میں نے سعدیہ کو نہیں بتایا، شاید یہ ویڈیو سنتے ہوئے وہ سن لے، کہ میں نے اس دوران انکل فیاض اللہ تعالیٰ ان پہ بے حد کروڑوں رحمت نازل فرمائی کو بھی دیکھا، اور بہت خوبصورت دیکھا. ویسے تشریف فرما ہے اور ساتھ میں ہی ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے ان کی قبر.
لیکن وہ قبر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ان کی تسبیح اور درود پڑھ رہے ہیں، اور میرے اپنے حقیقی والد جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں، کچھ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں جس وقت میں درود پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور بہت خوبصورت دونوں آپس میں لگے، میرے روحانی والد بھی میرے حقیقی والد بھی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سعدیہ سن لے گی، اللہ اس کو خوشیاں نصیب فرمائے، بہت اچھی جگہ پہ میرے انکل، میرے دونوں والدین والد، روحانی بھی اور حقیقی بھی۔ تو پھر اچھا یہ ختم ہو گیا، ایک وقت ہوتا ہے 9 سوا 9 بج جاتے ہیں، ہماری ادھر لمبی ہو جاتی ہے کلاس۔ میں امی کی جو بھی خدمت وغیرہ تھی سونے لگی تھی کہ ہم فوراً سو جاتے ہیں، کلاس کے بعد ہم فوراً سو جاتے ہیں، درود تھوڑے بہت جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو مجھے باجی کا فون آیا، مجھے کہہ رہی تھی ہمارا جس وقت تم درود پڑھ رہی تھی اس وقت ایک دم سے میں نے آنکھیں جب بند کی، خود بھی پڑھی تھی آہستہ آواز میں، تو مجھے مطلب ان کو تھوڑا اللہ نے کشف کی بھی تھوڑی سی طاقت دی۔ یہ ویسے میں پردے نہیں ہٹانے چاہیے لیکن ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ کسی سے رابطے نہیں کرتی کسی کے لیے وہ نہیں کرتی کیونکہ یہ بہت مصروف ہے، تو اس لیے میں ان کا بتاتی نہیں ہوں، میں بس ولیاں ہیں اللہ کی، لیکن بتاتی میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ یہ اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن میں نے آج بتا دیا، اللہ خیر کرے۔ تو یہ کہتی ہے میں نے ہمارا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جس طرح یہ کہتی جس طرح میں نے دیکھا گنبد خضرا ہے، باب السلام کے سامنے تشریف فرما ہے اور بہت بڑا مجمع ہے خواتین کا اور سب درود پڑھ رہے ہیں، اور لیکن خاموشی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ خاموشی، لیکن تم بیٹھی ہوئی ہو اور تم درود جو ہے تمہارا درود ہے وہی پڑھ رہی ہوں، لیکن تیز آواز میں پڑھ رہی ہوں، حالانکہ اس کلاس میں جو میں ویڈیو کے آغاز میں جو درود پڑھتی ہوں وہ ان کا ہی ہے، نقشبندی سلسلے کا، وہ میں صرف ویڈیوز کے اس میں اور کلاس میں اس میں وہ وہی پڑھتی ہوں، تو مطلب وہی درود پڑھ رہی ہوں، اور اپنا والا درود نہیں پڑھتی، باجی جو پڑھتی ہیں ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، تو میں وہ پڑھ رہی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے مسکرا کے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہیں درود پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، اور پھر ایک دم سے جب فرماتے ہیں کہ ہمارا تمہیں تو ہمارے لیاس تمہیں تو میں نے کئی بار کروڑوں بار خاموشی سے اور علیحدگی میں دیکھا ہے، درود تمہارا مجھ تک پہنچتا ہے اور میں نے تمہیں سنا ہوا ہے درود کو پڑھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ، لیکن آج پہلی بار محفل میں تمہارا درود بآواز بلند سن کر بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کس طرح ان احسانات کا سب سے بڑے احسان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملے، جو ہم ان کی امتی بنے، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، یقین جانے پوری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائے، پوری زندگی جتنی بھی آپ کو ملی اور شکر کریں، یا ایک پورے مسلسل سجدے میں رہیں شکر کریں تو بھی ایک لمحے کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ایک تعلیم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جواب پر ہم تک پہنچائی ہے۔ ان کی محبت ایسی ہے جیسے دلوں کو پھاڑ دیتی ہے، یقین جانے اس سے دل کرتا ہے کہ اور کئی سے دل لے کر آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں پیش کر دوں کہ آپ نے اتنے احسان کیے ہم پر، ہمیں بچا لیا، اپنی تعلیمات مکمل سے ہمیں بچا لیا، آخرت میں دوزخ سے یقین جانے بچا لی، جس کو درود کی طاقت ملی، توفیق ملی، محبت ملی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ یہ ذکر جن کا ہے وہ بے فکر نہیں ہے، وہ بے غور نہیں ہے، وہ بے پرواہ نہیں ہے، جب آپ ان کے نام مبارک لیتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ثبوت میں ہوں، میں کچھ نہیں تھی، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن بس زبان سے اس ناپاک زبان سے اتنا مبارک نام رکھ دیا گیا ہے کہ توجہ ادھر ہے، وہ توجہ کرتے، محبت کرتے۔ دیکھیں کیسے پتہ چل گیا کہ آج میری گناہگار امتی جو
کونوں خدروں میں چھپ چھپ کے بیٹھ کے درود پڑھتی ہے، آج ایک محفل میں پڑھ رہی ہے اور وہ سنا جا رہا ہے، سماعت کیا جا رہا ہے، سماعت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکرا رہے ہیں۔ میرے لیے دین اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ میرا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، سب کا فرماتے ہیں۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ آپ سب ہیں۔ میں ایک پیغام ہوں آپ سب کے لیے کہ درود سب کا سماعت فرماتے ہیں۔ محبت جس کو جتنی ہے سب جانتے ہیں، کسی کے محبت کو ہم کم زیادہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے سوائے ان کی ہستیوں کے جن کے لیے کی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے انتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں خربوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق، استقامت اور محبت عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔